کرائم کی شرح بڑھنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ لاہور شہر میں ایک مرتبہ پھر ڈکیتی اور مزاحمت پر وارداتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایسی ہی ایک واردات شیرا کوٹ کے علاقے میں ہوئی جو اقبال ٹول ڈویژن میں آتا ہے۔ دوسرے شہر سے آنے والا شخص رکشے میں سوار تھا۔ موٹر سائیکل سواروں نے کروڑوں روپے کی ڈکیتی کی واردات اور اسے گولی مار کر زخمی کر دیا۔ پولیس کی جانب سے اس واردات کو چھپانے کی کوشش بھی کی گئی اور یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ رکشہ سوار اتنی زیادہ رقم لے کر کیوں جا رہا تھا، لیکن مقدمہ درج ہوا اور زخمی شخص کی ہسپتال میں عیادت بھی کی گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ لاہور کا کرائم واقعی بڑھ رہا ہے یا یہ صرف ایک تاثر ہے؟ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں ایک سینئر صحافی کے ساتھ۔ آئیے سنتے ہیں اس کی گفتگو کہ سی سی ڈی کی وجہ سے پنجاب میں جو کرائم کنٹرول ہے وہ بہت ہی آپ کہہ لیں کہ زبردست ہوا۔ بے شک وہ چھوٹے جرائم ہوں یا وہ ہینیس کرائم ہوں، ان کی شرح میں بہت آپ کہہ لیں کہ نمایاں واضح ایک فرق دکھائی دیا۔ بلکہ جو ہینیس کرائم تھے جیسے چوری، ڈکیتی اور خواتین کے ساتھ جو زیادتی یا ظلم کے معاملات تھے، ان میں 80% تک کمی جو ہے دیکھنے میں آئی۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ درمیان میں اصل میں اصولی طور پر تو اس طرح سے جو پولیس مقابلے ہیں یا پولیس کا ڈائریکٹ ایکٹ ہو جانا مجرموں کے ساتھ اور ان کو مقابلے میں سزا دینا، لیگلی تو اس پر ہم اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کرتا۔ لیکن ایک ایسی سوسائٹی جہاں پر ایک جو کرائم ہے اس کی شرح اور اس کا جو آپ کہہ لیں ایٹیچیوڈ ہے کرائم کا، جو ہے بڑا ہائپر ایٹیچیوڈ ہے۔ تو ہائپر جو مرض ہوتا ہے نا، اس کا علاج بھی ٹریٹمنٹ پھر اسی طرح سے ہوتی ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ تو سی سی ڈی کو لانے کا مقصد بھی یہی تھا، اور انہوں نے بالکل ٹھیک کہا مریم نواز نے کہ ایک طرف 3000 لوگ جو سی سی ڈی کے ہیں اور دوسری طرف اتنی بڑی نفری جو پنجاب پولیس کی ہے، وہ اس طرح کی پرفارمنس نہیں دے سکی جو انہوں نے تھوڑی سی مدت میں دی۔ اور ایک ٹائم کے اوپر واقعی آپ بھی سمجھتے ہیں اس چیز کو، سی سی ڈی کی جو کارروائیاں ہیں ان کی وجہ سے لوگوں میں بھی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک سینس پیدا ہو رہی تھی ریلیف کی، سیٹسفیکشن کی۔ یعنی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب تو رات کو یا کسی بھی وقت ہم جاتے ہیں اے ٹی ایم سے پیسے نکالتے ہیں تو ہمیں خوف نہیں ہوتا۔ اب ہوا یہ کہ درمیان میں جو ہمارے بہت سارے تجربہ کرنے والے لوگ اور سائنسدان ہوتے ہیں اس طرح کے، نہیں جی یہ نہیں وہ نہیں یہ، تو انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ جو سی سی ڈی کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کو انڈر لائن کرنے کی کوشش کی گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں یا مجرم ہیں جو قانون شکنی کرنے والے ہیں، ان کے حوصلے پھر بڑھے۔ اور یہ ٹائملی ایک الارمنگ ہے، یہ بہت ٹائملی، جسے کہنے آپ اس کے اعداد و شمار نکال کر دیکھ لیں کہ 2 مہینے 3 مہینے پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے۔ اس فرق کو سامنے رکھ کر پولیس ڈپارٹمنٹ بھی اور سی سی ڈی بھی اور حکومت پنجاب بھی سیریس چیزوں کی نوٹنگ کے اوپر اس کو دیکھیں۔ اس پر بہت سنجیدگی سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس کو اگنور کیا گیا تو یہ جتنی آپ کہہ لیں کہ تیزی کے ساتھ کنٹرول ہوا تھا، خطرہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ کہیں شدت سے یا خطرناک طریقے سے چیزیں جو سی ہیں نا وہ دوبارہ نہ ابھر کر سامنے آ جائیں۔ ابھی 2 دن پہلے سی ایم نے اعلان کیا کہ وہ جو کچے کے ڈاکو ہیں ان کو ہم نے بالکل ہی کلیئر کر دیا ہے۔ کل جو ان کی اس حوالے سے ان کی میٹنگ تھی، انہوں نے پولیس اصلاحات پر بھی بات کی اور خواتین کے حوالے سے خاص طور پر انہوں نے بڑی اسٹریٹ انسٹرکشنز دی کہ خواتین اپنے آپ کو آپ کہہ لیں کہ بے بس نہ سمجھیں یا اپنے آپ کو اس طرح سے نہ سمجھیں کہ ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ بالکل بھی ٹھیک کہا انہوں نے، لیکن یہ ہوگا کیسے؟ جیسے آپ ہی نے اشارہ دیا یہ ایک واقعے کا کہ گھر میں ڈاکو جو ہیں داخل ہوئے ہیں اور خاتون کو چھریاں مار کے انہوں نے مار ڈالا ہے اور 10 لاکھ روپے چوری کر کے لے گئے ہیں۔ پھر علامہ اقبال ٹاؤن میں جو واردات ہوئی، اور یہ تو وہ وارداتیں ہیں جو رپورٹ ہو گئی۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں، بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو سامنے نہیں آ پا رہی ہیں، اور یہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گی اگر اسی طرح کے جسے کہہ لیں کہ اسٹریٹ وے میں سٹرکٹ ایکشن جو سے ہیں ان میں کوئی خدا نخواستہ غفلت کی گئی یا ان میں سستی کی گئی۔ امپورٹنٹ کویسچن ہے، بہت ہی اہم سوال ہے، اور یہ ہر آپ کہہ لیں کہ ایک سینسیبل جو سٹیزن ہے، شہری ہے، اس کے ذہن میں یہ ابھرتا ہے۔ دیکھیں مجاہد، میں نے پہلے بھی ایک بات کہی تھی کہ پولیس مقابلہ یا اس طرح کا ہائپر ایکشن جو سا ہے وہ وقتی ریلیف تو دے سکتا ہے، لیکن اس کو ہم پرماننٹ ریلیف نہیں کہہ سکتے۔
ایک درخت ہے، اس کی اگر آپ شاخیں اور پتے کاٹ کر یہ سمجھ لیں کہ درخت کو ہم نے جڑ سے اکھاڑ دیا یا ختم کر دیا، تو یہ ہماری خام خیالی ہے۔ پولیس کا نظام ہو یا سی سی ڈی ہو یا کوئی بھی ہو، یہ اس وقت تک فعال نہیں ہو سکتا، اس وقت تک جرائم کو کنٹرول کرنے میں بالکل بھی مددگار ثابت نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی کورٹس، آپ کی عدالتیں، آپ کا نظام عدل جون سا ہے وہ میرٹ کے اوپر فعال نہیں ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چلان ہوتا ہے، عدالت میں جاتا ہے، اور عدالت میں بعض اوقات بڑے ہینیس کرائم میں ملوث لوگوں کو ضمانت مل جاتی ہے،